آج سوالوں کے جواب دے رہے ہیں شیخ عبدالسلام ابن سليمان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية. میں نے حج کی نیت کی ہے اور کچھ پیسے جمع کیے ہیں اور میرے اوپر قرض بھی ہے. اگر آپ کے پاس قرض ادا کرنے کے پیسے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ حج کر لیں، اور حج فرض ہو گیا ہے تو حج کی ادائیگی کر لیجئے اور اس کے بعد آپ اپنے قرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں، تو قرض بھی دے دیں اور حج بھی کر لیں. شیخ کی نصیحت یہ ہے، بلکہ قرض لے کر قربانی بھی کی جا سکتی ہے. شیخ صالح الفوزان نے فرمایا کہ 500-700 ریال کسی سے لے لے اور پھر اس کے بعد قرض اس کو واپس کر دیں. فاختلف أهل العلم في هذه المسألة، فلذلك ذهب الشافعي لأنه إن كان له وفاء به ورضي أيضا المقرض فلا بأس بذلك، يعني لا بأس أن يختلف. وأيضا هناك المالكية، بہت سے اہل علم کا یہ موقف ہے، شافعی اور امام مالک کے فالوورز کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اگر مقروض آپ سے راضی ہے تو آپ حج کر سکتے ہیں. السؤال الذي يظهر أيضا فيما يتعلق بالقرض وما يتعلق بالحج أن البعض يسأل يقول أن عليه دين، فهل يجوز له أن يحج أم لا؟ نقول في هذه المسألة إذا كان الدين حالا قبل وقت الحج فلا يجوز أن يقدم الحج على سداد الدين، فيسدد الدين ولو لم يحج، لأن هذا الدين أصبح واجبا. آپ کو اگر آپ مقروض ہیں اور آپ حج سے پہلے قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں اور آپ اس کے بعد حج کے بعد اس قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے تو پھر آپ حج نہ کریں، پہلے قرض دے دیں. لیکن اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ حج کے بعد بھی قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے، پھر آپ دونوں کام کر لیں. فهنا لا يستطيع هذا الرجل أو هذا الشخص الذي ذكر عن والده بالنسبة لأبيه أنه لا يستطيع الوصول ولا يستطيع ركوب الراحلة. أما ما يتعلق بهذا الدين وهو متعلق بالأمور المالية، هذا بالنسبة للأمر البدني. أمور المالية. الأمر الثاني متعلق بالأمر المالي، فإذا كان عنده القدرة البدنية للوصول لكن لا يوجد عنده قدرة مالية في نفقة في أجرة الطائرة أو أجرة الحملة. اللہ تعالیٰ نے حج کو استطاعت کے ساتھ جوڑا ہے. تو یہاں معذور ایک شرعی عذر ہے. اگر آدمی طاقت نہیں رکھتا، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو وہ بہت سے لوگوں کو تو دیکھا تو چندہ کرتے ہیں. وہ ایک سوال بھی میرے پاس آیا ہوا ہے، وہ خاتون انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے، وہ پورے شہر میں گاؤں میں جمع کر رہی ہیں. جائز نہیں. نعم، أولا يجب أن ينظر في هذه المسألة إلى أمرين. الأمر الأول متعلق القدرة في حياته، إذا كان القدرة في حياته يعني عنده القدرة في بدنه وعنده القدرة المالية، ولكن بہت سے لوگ وفات پا چکے ہیں اور انہوں نے حج نہیں کیا. الحج فإنه يجب أن يخرج من تركته ومما تركه. اگر وہ استطاعت رکھتا تھا اور مالی اور بدنی استطاعت بھی تھی اس کی اور اس نے حج نہیں کیا تو پھر اس کے ترکے سے حج بدل کروانا چاہیے جو اس نے وراثت چھوڑی ہے. ایک خاص مبلغ کو آپ حج کے لیے وقف کر دیں اس کی وراثت میں سے، اس کے ترکے میں سے. حج البيت من استطاع. وأيضا كما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال، اور ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آیا، أدركت أبي شيخا كبيرا فهل أحج عنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك، حج عن أبيك، حج عن أبيك. تبرأ الشيخ الكريم ذمته حتى لو كان مفرطا أثناء حياته. هو لا شك أنه هنا إذا كان عنده الاستطاعة
المالية واستطاعة البدنية اگر ایک شخص استطاعت تھی مالی اور بدنی استطاعت تھی اور اس نے حج نہیں کیا تو اور وہ مر گیا يبادر بالحج جاء أيضا هذا أيضا عن عمر رضي الله عنه لذلك لا بد على المسلم أن يبادر تو پھر اس کے باوجود بھی اس کے وارثین کو چاہیے کہ وہ اس کا حج بدل کرے. لم يكن مستطيعا إما بدنيا أو ماليا فإنه يعذر ولا اگر وہ شرعی عذر تھا مالی اور بدنی کمزوری کی وجہ سے سفر نہیں کر پایا تب اس پر حج فرض نہیں تھا تو پھر آپ کو حج نہیں کروانا. لیکن اگر وہ حج اس پر فرض تھا اور اس نے نہیں کیا تو آپ اس کی طرف سے حج کروا دیں, حج بدل کروا دیں. الصلة أيضا